Imagine that you are living in the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This man comes out and says, Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ. اس بات کا یقین کرو، اس بات کو مانو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی زندگیاں بنانے یا بگاڑنے والا نہیں ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اینڈ جسٹ امیجن دس. کیا یہ سن کے لوگوں نے مذاق نہیں اڑایا ہوگا؟ کہ لوگ ہنسے نہیں ہوں گے ہمارے نبی پہ؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ دیکھو بھائی کوئی دین لے کر آیا ہے اور یہ کہہ رہے اس میں ایمان لے آؤ، ہم کیسے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیں؟ اینڈ امیجن جب اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچے، اے میری بیٹی، پریشان نہ ہونا، تمہارے باپ کا دین ایک دن ہر کچے پکے مکان تک پہنچ کے رہے گا. تو یہ سن کے کفار نے مذاق نہیں اڑایا ہوگا کہ ابھی تو صرف 2-3 لوگ ہیں، یہ 2-3 لوگ ہیں، یہ کیسے اتنا دین پھیلائیں گے؟ ان کو دیکھو ہم کتنا ظلم کریں گے. تو پھر ظلم ہوا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہر کافر ظلم کر رہا ہے. اپنی بیٹیوں کو اپنی زندگی میں جاتے دیکھا، اپنے بیٹوں کو اپنی زندگی میں جاتے دیکھا، بائیکاٹ ہوتے دیکھا، کیا کچھ نہیں ہوا. صحابہ پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ کیا اللہ کے نبی کا دل نہیں تھا؟ کیا وہ کمزور نہیں پڑ سکتے تھے؟ تو وہ کیوں کمزور نہیں پڑے؟ کیوں وہ اتنے طاقت میں رہے؟ کیوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو ٹوٹ چکا ہوں، میں اب یہ مشن آگے نہیں لے کے جا سکتا، اب میں یہ دین آگے نہیں لے کے جا سکتا، میں نے اپنی بیٹیوں کو کھو دیا، میں نے اپنے بیٹوں کو کھو دیا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس پہننے کو شاید زیادہ کپڑے نہیں ہیں. تو وہ تو چھوڑ سکتے تھے یہ مقصد، وہ تو چھوڑ سکتے تھے اس دین کو، لیکن طاقت کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ جانتے تھے کہ چاہے انسان کمزور ہو، خلق الانسان ضعیفا، لیکن ہمارا رب کمزور نہیں ہے. He was deriving the strength from Allah subhanahu wa ta'ala, who is Al-Qadir. Al-Qadir comes from the root Qadara, Qaf, Dal and Ra, جس کا مطلب ہوتا ہے the power and ability to do anything. یعنی یہ طاقت ہونا کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو. ایسی ذات جس کے پاس طاقت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے القدیر کہتے ہیں، جس کے اوپر کوئی لمیٹیشنز نہیں لگتی. ہمارے اوپر، ہماری طاقتوں کے اوپر لمیٹیشنز لگ جاتی ہیں. یعنی ہم اگر کسی کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو کہیں نہ کہیں لمیٹیشنز ہو سکتی ہے. وہ پیسوں کی لمیٹیشن ہو سکتی ہے، وہ ریسورسز کی لمیٹیشن ہو سکتی ہے، وہ ڈسٹنس کی لمیٹیشن ہو سکتی ہے. بٹ ایسی طاقت جس کے اوپر کوئی لمیٹیشنز نہ ہو، ایسی ذات جب وہ کرنے پہ آئے تو کوئی چیز اس کو روک نہ سکے، تو کیا ہمارے اللہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے؟ اگر وہ چاہے زمین 1 منٹ میں پھٹ جائے، 1 سیکنڈ میں پھٹ جائے، وہ چاہے تو آسمان 1 سیکنڈ میں گر جائے، وہ چاہیں تو آپ کی زندگی 1 منٹ میں بن جائے، 1 سیکنڈ میں بن جائے، وہ چاہیں تو آپ کی زندگی 1 سیکنڈ میں بگڑ جائے، وہ جو آپ کی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی وہ چاہیں تو آپ کی اولاد ہو جائے، وہ جو آپ کو نوکری نہیں مل رہی وہ چاہیں تو آپ کو نوکری مل جائے، وہ جو آپ کی شادی نہیں ہو رہی وہ چاہیں، وہ کرنا چاہیں تو آپ کی 1 لمحے میں شادی ہو جائے. That is who القدیر is. اللہ نے تو صرف کن کہنا ہے. آپ کی زندگیاں تباہ ہیں، آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کا MD کیٹ کلیئر نہیں ہو رہا، جو مرضی مسئلہ ہو آپ کا، you have to turn towards القدیر and tell him اے اللہ آپ سب کچھ کر سکتے، مجھے آپ کی طاقتوں پہ یقین ہے. اگر آپ نہیں کر رہے تو میری بھلائی ہے اس میں، اور اگر آپ کرنے پہ آ گئے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. And that's where the second meaning of Al-Qadir comes into picture. The second meaning of Al-Qadir is someone who gives accordingly, someone who gives with exact measurement. اسی لیے جو مقدار کا لفظ ہے نا، آپ کہتے ہیں کتنی مقدار ہے، the word مقدار comes from the same root قدرہ، کہ کس کو کب کتنا دینا ہے. And amazingly from the same root the word تقدیر comes. تقدیر بھی سیم اس سے آتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیا دینا ہے. Everything is written in your تقدیر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس طاقت ہے وہ دینے کے لیے. That's why Allah سبحانہ و تعالیٰ is القدیر. And that's where the concept of Laylatul Qadr comes into picture. That's where the concept of Laylatul Qadr comes into picture. کہ اس رات
آپ اللہ سے مانگتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور اللہ آپ کی تقدیر میں آپ کے مانگنے پہ القادر ہونے کے، القدیر ہونے کے ناطے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایک امام فرماتے ہیں کہ القدیر از دا ون، القدیر وہ ہے who can bring anything to existence، جو کچھ بھی ایگزسٹنس میں واپس لا سکتے ہیں۔ روزی نہیں اللہ روزی دے سکتے، اولاد نہیں اللہ اولاد دے سکتے ہیں، شادی نہیں اللہ شادی کرا سکتے، anything to existence، anything to existence، اللہ can bring miracle to existence۔ آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اللہ can bring miracle to existence، اور راستے بن سکتے ہیں۔ تو جو رب موسیٰ کا تھا وہ رب آپ کو اور میرا نہیں ہے کیا؟ اگر موسیٰ کا رب القدیر تھا تو کیا ہمارا رب کوئی مختلف ہے؟ ہمارا رب بھی القدیر ہے، اللہ ہمارے لیے بھی میریکلز کر سکتا ہے، لیکن وہ یقین لاؤ جو موسیٰ کے پاس تھا کہ میرے اللہ میری مدد کریں گے، سیہدینی، وہ مجھے راستہ دکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ can do anything with perfection, with exact measurement، and he knows کس کو کیا کب دینا ہے۔ That is القدیر۔ But the problem is that we are human beings and we are biased to negativity۔ ہم اپنی limitations کو اللہ پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ کیسے سولو کریں گے؟ یار میرے اوپر تو کروڑوں کا قرضہ ہے، یہ کروڑوں کا قرضہ کیسے اترے گا؟ یار میرے پاس تو کوئی اسباب نہیں ہے، میں کامیاب کیسے ہوں گا؟ کبھی کبھی نا دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی limitations کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ دروازے بند ہیں، ہم دروازوں کے پاس ہی نہیں جاتے، ہم ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں دروازے کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے، کیونکہ ہم بھول گئے ہیں نا کہ اللہ القدیر ہیں، اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی لیمیٹیشنز اللہ پہ کیوں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ is القدیر، He can do anything for you۔ So how can we live with this name؟ اس نام کو اپنی زندگی میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل اللہ کے بارے میں بدگمانیاں نکال دیں۔ اگر اللہ کچھ نہیں دے رہے تو اس میں خیر ہے آپ کے لیے۔ جیسے بچپن میں آپ اماں سے ماچس مانگتے تھے یا چھری مانگتے تھے، آپ کو اماں نہیں دیتی تھی، آپ کو لگتا تھا یہ مجھے کیوں نہیں دے رہی، شاید یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، اور آج آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں دیتی تھی کہ ایسے نہ ہو ہم اپنا نقصان کر جائیں۔ تو آج اگر آپ اللہ سے کوئی انسان مانگ رہے ہیں یا کوئی ڈگری مانگ رہے ہیں یا کچھ پیسے مانگ رہے ہیں، تو اگر اللہ نہیں دے رہے ہیں نا تو اس کے اندر اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ سو دا فرسٹ تھنگ از کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں نکال دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان پیدا کریں، یقین پیدا کریں کہ میرے اللہ القدیر ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ مجھے 100 روپے چاہیے، مجھے 200 روپے چاہیے، میں اللہ سے دعا کروں اللہ القدیر ہیں، آپ میرے لیے انتظام کر دیں، پھر ہم تھوڑی محنت کریں اور دیکھیں کیسے ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں۔ سیکنڈ تھنگ دیٹ اف یو آر ویک، اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کمزور ہو سکتے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو ڈرائیو دا اسٹرینتھ فرام القدیر ٹو بی انبریکیبل۔ آپ کو اللہ سے وہ طاقت مانگنی ہے۔ اللہ نے جیسے موسیٰ کی والدہ کو ان کے دل کو ایمان بخشا تھا نا، اسٹرینتھ بخشی تھی، کہ ان کی اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی ماں کا دل تھام لیا تھا۔ آپ اللہ سے کہیں اللہ میرا دل تھام لے، مجھے کسی سے خوف نہ ہو، مجھے اپنے باس سے خوف نہ ہو، مجھے کسی سیاستدان سے خوف نہ ہو، مجھے کسی فوجی سے خوف نہ ہو، کہ اللہ آپ کرنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں، آپ زندگی دیتے ہیں، آپ موت دیتے ہیں، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ And then you have to learn from آسیہ علیہ السلام، کیسے وہ فرعون کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ You have to learn from موسیٰ علیہ السلام، کیسے وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ You have to learn from یوسف علیہ السلام، کیسے وہ کنویں سے نکل گئے۔ آسیہ علیہ السلام کو طاقت کس نے دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو طاقت کس نے دی؟ یوسف علیہ السلام کو طاقت کس نے دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کس نے دی؟ وہی رب جو ان سب کو طاقت دے سکتا ہے، وہ آپ کو بھی طاقت دے سکتا ہے۔ And the third thing, believe in your du'as۔ جب آپ دعا کرتے ہو نا تو آپ کہیں اللہ آپ القدیر ہیں۔ چھوٹا نہ مانگے اللہ سے، اللہ اسکوٹر دے دیں، اللہ بیگ دے دیں، اللہ فلاں لڑکی یا فلاں لڑکا، بڑا مانگے اللہ امام بنا دیں، اللہ امت کی خیر کا ذریعہ بنا دیں، اللہ مجھے ایسا عالم ایسا دائی بنا دیں کہ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں، اللہ مجھے اپنے دین کے لیے قبول، بڑا مانگے اللہ سے۔ اینڈ لاسٹ کہ ڈونٹ بی ریکلیس، ڈونٹ تھنک کہ اگر میں نے دعا کر دی ہے یا اللہ قدیر ہے تو بس مجھے کچھ کرنا نہیں ہے۔ نہیں،
اللہ کے نبی نے اسٹریٹجی بنائی، اللہ کے نبی نے کمٹمنٹس کی، اللہ کے نبی نے پلاننگ کی، اللہ کے نبی نے ہجرت کی، اللہ کے نبی نے تلواریں اٹھائیں، اللہ کے نبی نے جنگیں لڑی، اور اس کے ساتھ بدر میں بیٹھ کے 5 گھنٹے کی دعا کی کہ اے اللہ اگر آپ آج مدد نہیں کریں گے پوری دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا اگر یہ صحابہ چلے جائیں گے۔ اے اللہ مجھے فرشتے چاہیے، اے اللہ مجھے تیری مدد چاہیے، اللہ مجھے نہیں پتا لیکن میں نے یہ جنگ جیتنی ہے، اللہ مجھے لوگ چاہیے۔ ساری رات سجدے میں گزاری، ساری کی ساری رات سجدے میں گزاری، اور پھر صبح 313 کے ساتھ میکائیل بھی لڑا، جبرائیل بھی لڑا، آسمان کے فرشتے بھی لڑے۔ صحابہ کہتے تھے ہم تلوار اٹھاتے تھے گردن پہلے کٹ کے گر جاتی تھی۔ That is to be believing in your دعا and ساتھ میں ایفرٹ کرنا۔